فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسی ایسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنت میں کہ جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل پر خیال تک گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں میں نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک کوڑے کی زمین جنت کی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جنت کی ایک کمان جتنی زمین دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درخت اللہ رب العزت لگاتے ہیں، ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جنت میں درخت لگ جاتا ہے اور اس کا سایہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک تیز رفتار سوار اس کو عبور نہیں کر سکتا، اتنا وہ لمبا سایہ ہوتا ہے۔ تو خود ہی اندازہ کر لیں جنت کتنی وسیع ہو، کتنی عریض ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بنایا۔ صحابہ کے سوال کرنے پر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، تیز مشک کا گارے سے وہ بنائی گئی ہے، اور وہاں کے موتی اور یاقوت کنکر کی طرح ہیں۔ دنیا میں جیسے کنکر ہوتے ہیں، وہاں کے کنکر موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی زمین زعفران کی ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں وہ رہے گا، اور خوش و خرم زندگی وہ گزارے گا، اور اس کو جو لباس دیا جائے گا کبھی وہ پرانا نہیں ہوگا، کبھی اس کو وہاں پر تنگی نہیں ہوگی۔ اور جنتی جب جنت میں جائے گا تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ دنیا میں تو نے مشقتیں گزاری، مشقتوں کے ساتھ وقت گزارا، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا تو اس کا حقدار تھا، آج تجھے تیرا حق ملا ہے۔ اور اب اس جنت کے اندر تو نعمتیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر، اور یہ تجھ سے چھینی نہیں جائیں گی، تیرے اوپر تنگی نہیں ہوگی۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تو رہے گا، کبھی تجھے موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے تیری۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت میں رکھی ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ان کے بارے میں۔ جنتی کو جو دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کر کے جاتا ہے، صبح کے وقت سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا، اور باقی نمازوں کی پابندی، اور اسی طریقے سے مال اللہ نے دیا اس میں سے زکوٰۃ دینا، اور حج فرض ہو گیا تو حج کے لیے مشقت برداشت کر کے حج کرنا، اور غرباء اور مساکین کی خدمت کرنا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ساری مشقتیں ہی تو ہیں۔ اور کڑوی کسیلی لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، دین کو پھیلانے کے لیے دین کی بات کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے اوپر بھی صبر کرنا، اور دنیاوی معاملات میں بھی صبر سے کام لینا، یہ مشقتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ مشقتیں تو جھیل کر، جو بندہ جھیل کر آتا ہے تو فرشتے اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی جنت کا غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگا کر نکال لیتے ہیں، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تجھے کبھی کوئی رنج اور غم پہنچا ہے، کبھی تو نے مشقت جو ہے نا وہ برداشت کی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کبھی مشقت پہنچی ہی نہیں۔ یعنی اتنی آسائشوں والی وہ جگہ ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ صرف پل بھر کے غوطے سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنا وہ ان نعمتوں کو مزہ لیتا ہے کہ اس کو دنیا کی ساری مشقتیں بھول جاتی ہیں۔ یہ ایسی ایسی اللہ رب العزت نے نعمتیں چھپا رکھی ہیں جنت کے اندر۔ یہ جن احادیث کا میں نے حوالہ دیا ہے بخاری اور مسلم شریف کی احادیث ہیں، اور دوسری کتب کے اندر اور بھی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو بڑے وسیع انداز سے بیان کیا ہوا ہے۔ بس اشارتاً چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا اور جنت کے نعمتیں استعمال کرے گا تو اللہ رب العزت
اس سے پوچھیں گے یہ ساری نعمتیں تجھے مل گئی ہیں جنت میں آنے والے، کیا تو اس سے خوش ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں کیسے خوش نہ ہوں، تو نے تو اتنا کچھ مجھے دے دیا، تو اب بھی میں خوش نہیں ہوں گا تو پھر کیا ہوگا، میں تو حاضر ہوں جیسا آپ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے اس سے بھی ایک بڑی نعمت میں دینے لگا ہوں، اور وہ نعمت ہے کہ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ سے راضی ہوں۔ اپنی رضا کا اعلان کر دیں گے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر۔ ہاں جی، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ رب العزت پھر جنتی سے کہیں گے کہ اس سے بھی بڑی میں تجھے نعمت عطا کروں، تو جنتی حیران ہوگا کہ اتنی زیادہ آسائشوں کے اندر میں ہوں، محلات اللہ نے دے دیے، اور نہریں شہد کی، شراب کی، اور اسی طریقے سے دودھ کی نہریں، سفید اور ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں، یہ سب کچھ دے دیا، درخت ہیں ہر طرف حور و